جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ ایران پر تو اتنے زمانے سے سینکشنز لگی رہی ہیں تو آخر کار ایران اس جنگ کو فنڈ کیسے کر رہا ہے؟ جواب سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی، اسے سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے باہر نکالا، ڈالر کی ٹرانزیکشنز بند کی۔ یہ سب ہونے کے بعد ایران کو تو خالی ہاتھ رہ جانا چاہیے تھا، لیکن ایران نے ایک ایسی گیم پلان کی جو ویسٹرن پاورز نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ایران نے ایک ایک کر کے پرانے زنگ آلود آئل ٹینکرز خریدنا شروع کر دیے۔ وہ آئل ٹینکرز جو سکریپ ہونے والے تھے، ایران نے ان کو جوڑ کر ایک شیڈو فلیٹ بنایا۔ اس شیڈو فلیٹ پہ سے ویسٹرن انشورنس ختم کر دی، ان کے جی پی ایس کو بند کر دیا، اور رات کی تاریکی میں تیل سے لدے ہوئے یہ جہاز گلف آف عمان میں سفر کرتے تھے اور دنیا کا مشکل ترین کام شپ ٹو شپ آئل ٹرانسفر کرتے تھے، جس سے اس نئے جہاز میں آنے والے تیل کا اوریجن کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نئے جہازوں میں منتقل ہونے کے بعد پھر یہ تیل چائنا کو ڈیلیور ہوتا تھا، لیکن اس کی ٹرانزیکشن اور اس کی پیمنٹ چائنا ڈالر میں نہیں کرتا تھا۔ ایران چائنا کو تیل بیچتا رہا اور بدلے میں چائنا ایران کے اندر روڈز، برجز، پورٹس کی کنسٹرکشن کرتا رہا، یعنی ایران کو پیمنٹ کنسٹرکشن کی صورت میں ملتی رہی اور باقی کی پیمنٹ کرپٹو کے ذریعے اور حوالہ UAE کے ذریعے۔ ایران کے لیے یہ صرف سروائیول نہیں تھا، ان پیسوں سے ایران نے میسائلز بنائے، ڈرونز بنائے، حزب اللہ کو فنڈ کیا، ہوتیز کو فنڈ کیا، حماس کو فنڈ کیا۔ وہ $100 بلین کی سینکشنز کاغذ پر ہی رہ گئے۔ اس شیڈو فلیٹ کے ذریعے ایران نے پورے ویسٹرن بینکنگ سسٹم کو بائی پاس کر کے رکھ دیا۔ ویسٹ کہتا رہا کہ سینکشنز کام کر رہی ہیں، لیکن ایران نے پرانے جہازوں سے اور سکریپ کے میٹل سے $100 بلین کی اکانومی کھڑی کر دی، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ویسٹرن پاورز کچھ نہیں کر سکی، کیونکہ شپ ٹو شپ آئل ٹرانسفر اوپن واٹرز میں، انٹرنیشنل واٹرز میں ہوتا تھا، جہاں پر ویسٹ کی کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے۔ ایران کی اس شیڈو فلیٹ کی کہانی سے آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب رستے بند ہیں، سب دروازے بند ہیں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک رستہ کھول رکھا ہوتا ہے۔